ہم کسی مذہب کو چھوٹا نہیں کہتے، کسی مذہب کو بڑا نہیں کہتے، سارے مذہب اچھے ہیں، ہر ایک کی تعلیمات الگ الگ ہیں، مذہب اسلام کی تعلیمات الگ الگ ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت اور رسول کی رسالت کے بعد دنیا زمانے کی اچھائیاں سماجی مذہب اسلام میں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی دیوالی گزری ہے، دیپ اتسو منایا گیا۔ وزیر اعظم ہمارے شری نریندر مودی وہاں گئے تھے دیپ اتسو منانے دیوالی کے موقع پہ، تو انہوں نے کیا کہا، عید سے دیوالی تک یہی ہندوستانی ثقافت ہے۔ ایودھیا میں تھے وہ، دیوالی کا تہوار تھا، چراغ جلا رہے تھے، دیوالی منا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا عید سے دیوالی تک یہی ہندوستانی ثقافت ہے، یہی ہندوستانی تہذیب ہے، یہی ہندوستانی کلچر ہے، یہی ہمارا ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ عید سے دیوالی تک۔ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں مذہب اسلام اور مسلمان اور مسلمانوں کے تہواروں کی جگہ ہے، تبھی تو بولا۔ عید بھی بڑا تہوار ہے، دیوالی بھی بڑا تہوار ہے، عید بھی میٹھا تہوار ہے، دیوالی بھی میٹھا تہوار ہے، عید پہ بھی لوگ گفٹ بہت دیتے ہیں، دیوالی پہ بھی بہت دیتے ہیں، دیوالی بھی سب مل جل کے مناتے ہیں، عید بھی سب مل جل کے مناتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب عید آتی ہے، عید الفطر، تو جتنے بڑے بڑے جو مٹھائیوں کے اور بیکری کے بڑے بڑے دکاندار ہیں، وہ اپنے ڈبوں پر چھپواتے ہیں عید الفطر مبارک، عید الفطر مبارک۔ وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن مسلمان بھائیوں کو خوشی میں شریک کرنے کے لیے عید الفطر مبارک چھپواتے ہیں۔ تو یہی پردھان منتری نے کہا، وزیر اعظم نے، اور ہمیں اسی طرح سے ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے۔ اور جو مائنورٹی کمیشن ہے، نیشنل مائنورٹی کمیشن، اس کے چیئرمین ہیں اقبال سنگھ لال پورہ، آج کل ہیں چیئرمین۔ کل ہی انہوں نے ایک جگہ جلسے میں بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سردار جی بول رہے ہیں، چیئرمین اقبال سنگھ لال پورہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، دیکھیے غور سے سنیے گا۔ جیسا آج کا ماحول ہے، جو برنارڈ شاہ نے کہا نا اپنے دور میں، کہ جیسا آج کا ماحول ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اقبال سنگھ لال پورہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسا آج کا ماحول ہے ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رسول اکرم کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم ہی نہیں کر رہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں نے، سیاسی لیڈروں نے، سماجی لیڈروں نے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، جب ہم ایسے عظیم الشان نبی کے امتی ہیں تو ہمیں تو بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمیں تو بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے نا، کم از کم ویسا تو ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھے بنیں، اپنے دیش کو آگے بڑھائیں، اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، آج کل آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، بھوک مری بہت ہے، لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو اچھی غذا نہیں مل رہی، لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اگر گردواروں میں، مندروں میں، مسجدوں میں اور بازاروں میں اگر بھنڈارے نہ بانٹے جائیں، اگر چیریٹی اور صدقہ خیرات آپ لوگ نہ کریں تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی مر جائیں بیچارے۔ لیکن ہمیں سب کو دیش کو آگے بڑھانا ہے،
جو نفرت والے لوگ ہیں نا ان کے خلاف کارروائی ہو جائے تو بات صحیح ہو جائے۔ آپ جو کبھی کبھی سنتے ہیں نا کہ جیسے آج میں نے آپ سے کہا کہ گیلپ لا اینڈ آرڈر انڈیکس سروے، اس میں ہندوستان کو ذرا پیچھے دکھایا ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہندوستان پیچھے ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں اس سروے کو صحیح نہیں مان رہا، صحیح ہے یا غلط ہے وہ جانے، لیکن رپورٹ تو اخبار میں چھپی ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا۔ ہندوستان پیچھے کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ انہی نفرت والوں کی وجہ سے۔ اگر یہ نفرت والے نہ ہوتے تو آج ہندوستان کا نام اوپر ہوتا نا۔ یہ جو نفرت والے ہیں، یہ جو مار دو اور کاٹ دو اور جلا دو، تو یہ لوگ جو ہیں یہ دوست نہیں ہیں، یہ بھارت کے مخالف لوگ ہیں۔ اور اگر جب تک ہندوستان میں ایسے نفرت والوں پر کارروائی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہندوستان کا نام اونچا ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نام بھی اونچا ہو اور یہاں کی سرکار کا نام بھی اونچا ہو اور ہمارے دیش میں امن اور شانتی کا ماحول بنے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے۔